ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو آسمان پر رہتے تھے. اب یہ زمین پر کیسے آئے اور بابل کا کنویں کا کیا کہانی ہے، اب ہم آپ کو بتائیں گے. حضرت ادریس کے زمانے میں زمین اور آسمان کے جو درمیان پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے. جب وہ پردے ہٹا دیے گئے تو فرشتوں نے یعنی پردہ ہٹانے کے بعد پہلی مرتبہ انسانوں کو دیکھا. جب انہوں نے انسانوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انسان تو بہت زیادہ گناہ گار ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتا ہے، شراب سے منع کرتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، تو یہ وہ کام بھی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور ہم فرشتے تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم تو صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو نہ ہمارے اندر کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ جسمانی خواہشیں ہوتی ہیں، نہ ہماری کوئی نفسی خواہشیں ہوتی ہیں. ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ جو انسان ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ اگر تمہارے اندر بھی میں انسانی فطرت رکھ دوں تو تم بھی یہ گناہ کر سکتے ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ تیرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو ہرگز نہیں بھٹکیں گے. تو فرشتوں کی جو جماعت تھی اس میں سے دو سب سے بڑے افضل، سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے جو دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کو چن لیا گیا کہ وہ انسان بنیں گے اور زمین پر جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتائیں گے کہ فرشتے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہ انسان. تو یعنی انسانوں کے ساتھ ایک شرط لگا لی، ایک بیٹ لگا لی. اسی طرح اب ہاروت اور ماروت جو ہے وہ بابل یا کہ بابل شہر میں آ گئے اور وہاں مسجد کے قاضی بن گئے. دونوں جو ہے ہاروت اور ماروت اب انسان بن چکے تھے تو وہ لوگوں کے درمیان قاضی تھے اور وہ لوگوں کے فیصلے کراتے تھے. اسی طرح ان کی بڑی اچھی گزر رہی تھی، بڑی اطاعت بھی کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، ہر کام کر رہے تھے. تو ایک دن ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا فیصلہ کرا دو قاضی صاحب. تو ہاروت اور ماروت نے جب اس کو دیکھا تو کہا ہاں بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت پریشان کرتا ہے، تو میں جو ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یا کچھ بھی. تو ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایسا کر ہمارے پاس آ جا. کیونکہ اب ہاروت اور ماروت جو تھے انسان بن گئے تھے تو ان کی جو خواہشیں تھیں وہ بھی انسانوں جیسی ہو چکی تھیں. تو ان عورت نے کہا کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گی اگر تم شراب پیو، بتوں کی پوجا کرو یا پھر میرے شوہر کو قتل کر دو. تو ہاروت اور ماروت بہک گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں تمہارے اندر انسانوں جیسی فطرت ڈال دوں یا انسانوں جیسی ضرورتیں ڈال دوں تو تم بھی بہک سکتے ہو. لیکن فرشتوں نے بیٹ لگائی تھی. تو کیا ہوا کہ ہاروت اور ماروت نے اس عورت کے بہکاوے میں آ گئے اور کیا کیا، شراب پینے لگ گئے. تو جب انہوں نے شراب پی لی تو شراب کی مستی میں اس نے دو اور کبیرہ گناہ بھی ہاروت اور ماروت نے سر انجام دے دیے. اچھا، اب اس عورت نے کہا کہ مجھے آسمان پر چڑھنا اڑنا سکھا دو. تو فرشتے عمل جانتے تھے چونکہ آسمان پر چڑھنے کا، تو انہوں نے اس عورت کو آسمان پر چڑھنے کا بھی عمل سکھا دیا. جب وہ اس عمل کو کر کے وہ عورت یعنی جس نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو گناہ میں ملوث کیا تھا وہ آسمان پر چلی گئی. تب وہ آسمان پر چلی تو اللہ کے حکم سے وہ ستارہ بن گئی اور اللہ نے اس کو ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا. اب عورت تو ہو گئی ختم، لیکن جو دو فرشتے تھے وہ یہ شرط اب ہار چکے تھے. انہوں نے شراب نوشی بھی شروع کر دی، قتل بھی کر دیا اس کے شوہر کا، اور جو اور کبیرہ گناہ تھے اس کے اندر بھی وہ پڑ گئے اور وہ بھول گئے کہ وہ تو سب سے زیادہ اطاعت گزار فرشتے تھے. آج وہ جو سیارہ ہے وینس، کہا جاتا ہے کہ وہ جو عورت آسمان پر گئی تھی اس کا نام زہرہ تھا.
تو اس سیارے کا نام بھی زہرہ رکھ دیا گیا، یعنی وینس۔ ہاروت اور ماروت نشہ چونکہ کر گئے تھے، نشے میں تھے، انہوں نے شراب پی لی تھی، تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ بھول گئے کہ جنت میں آسمان پر واپس کیسے جانا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور بابل، جو شہر میں بابل کے نام کا کنواں تھا، اس کے اندر الٹا لٹکایا گیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک اب الٹے لٹکے رہیں گے، یا قیامت تک وہیں رہیں گے، وہ دو فرشتے۔ یہ روایت امام ابن خطیر اور فخر الدین رازی سے روایت ہے، جن کی یہ روایت ابھی آپ کو یہ کہانی سنائی گئی ہے، یہ اسرائیل کے یعنی کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، جس کیا کہتے ہیں، امام ابن خطیر اور فخر الدین رازی نے افسانہ یا ایک من گھڑت کہانی کہہ کر ریجیکٹ کر دی ہوئی ہے، لیکن یہ روایت اسرائیل کی موجود ہے۔ لیکن جو امام سعودی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت بالکل درست ہے، اوتھینٹک ہے۔ اب یہ بہتر اللہ جانتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو روایت بن گئی ہوئی ہیں اس کے حساب سے یہ دو روایت ہیں، ہاروت اور ماروت کی۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں حد سے زیادہ جادو اور جادو ٹونا، کالا جادو اور جادو کر دینا، سفلی کا عمل اتنا عام اور اتنا شدید تھا کہ اگر وہاں بابل کا باشندہ ہونا ایک جادوگر ہونے کے برابر تھا، اور یہ جادو ایک تھوڑے پیمانے پر نہیں تھا، یہ لوگ جادو اتنا شدید اور اتنا کرتے تھے کہ فتنہ فساد اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، اور یہ لوگ جادو کے اندر بالکل ٹاپ ماسٹر بن چکے تھے، حضرت سلیمان کے زمانے کے لوگ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ حضرت اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ نے جادو کو جو ہے وہ غلط گناہ کا کام اور حرام قرار دیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کی جتنی کتابیں تھیں جادو کے متعلق، جتنی کتابیں تھیں، جتنے ان کے کالے جادو کے ترکیبیں تھیں، کتابیں تھیں، فلاں ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو تھی، وہ اپنے پاس جمع کی، اور پھر اپنی ایک کرسی جو ان کی شاہی کرسی تھی حضرت سلیمان کی، اس کے نیچے دفن کر دی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہی آ کر ان کی کرسی کے نیچے جو ان کالے جادو کی کتابیں دفن کی تھیں، وہ شیطان نے آ کر واپس نکال دی اور لوگوں کو دی، اور لوگوں کو یہ بہکایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنی زیادہ خوبیاں تھیں وہ اڑنا جانتے تھے، اور جو ان کی اسپیسیفیکیشن تھی وہ ان جادو والی کتابوں سے وہ پڑھ کر سیکھتے تھے اور پھر تم پر کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ان جادو ٹونا سے سیکھ کر وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے نفسا نفسی پھیل گئی، واپس سے لوگ شرک پہ آ گئے، واپس سے لوگ اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، یعنی واپس سے ہی وہ جو ہے کالے جادو کی کتابوں میں پڑ گئے واپس سے، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے کھینچ کر دفن کر دیا تھا اور ان کو اللہ کا پیغام دیا تھا، تو واپس یہ لوگ جادو ٹونے میں آ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہاروت اور ماروت کو دو فرشتے جو تھے ان کو انسانی شکل میں واپس زمین پر بھیجا۔ تو بابل کا کنواں اب کیا ہے اس کا واقعہ کہ وہ بابل کے کنویں کے پاس رہتے تھے یہ دو فرشتے، اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے اور یہ سکھاتے تھے کہ اس کالے علم کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں، جیسے ہم سورۃ بقرہ پڑھ کے یا چاروں کل پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے اس طرح عمل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے وہ بابل کے کنویں کے پاس رہا کرتے تھے اور لوگوں کو پھر کالے جادو یا کالے علم کا توڑ بتایا کرتے تھے۔
کہ تم پر جو اگر جادو ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگ اتنے شدید پریشان ہو گئے تھے اس جادو کی وجہ سے کہ ہر کسی کی زندگی عذاب تھی۔ بنی اسرائیل میں رہنے والے یہ جو لوگ تھے، حضرت سلیمان کے جب دور حکومت میں تو انہوں نے یہ کتابیں ان سے چھین لی، کالا علم چھین لیا، لیکن پھر یہ دوبارہ کہا جاتا ہے، روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ شیطان نے آ کر ان کو یہ دوبارہ کتابیں دی اور یہ لوگ دوبارہ جو ہے کالے علم میں پڑ گئے۔ تو ہاروت اور ماروت کی دو کہانیاں یہ تھی، پہلی کہانی تھی اور یہ دوسری کہانی تھی۔ اب کون سی کہانی حقیقت ہے، کون سی کہانی سچی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان کہانیوں میں کون سی کہانی بہتر ہے، 100% اوتھینٹک ہے۔ جو دو کہانیاں فرضی ہیں یا جن کی روایت آتی ہے ہاروت اور ماروت کے حوالے سے، وہ دو کہانیاں یہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاروت اور ماروت کی کوئی کہانی مزید نہیں ہے روایت کے مطابق۔ تو سب سے پہلی بات آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور ان کا قصہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔